السلام علیکم دوستو، سید عبدالمجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کریم نے فرمایا یہ بھی میرے سوا کوئی نہیں جانتا، فرش والوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، صرف عرش والے نے یہ راز اپنے پاس رکھا۔ ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب آئے گی یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، کب تک ہوگی، یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج تو رکھ لیتا ہے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج تو رکھ لیتا ہے۔ وہ دیکھیے مدینے کا خطیب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مقتدی جمع ہیں، سامعین میں سے یعنی شمع کے ارد گرد پروانے جمع ہیں، چاند کے اطراف ستارے موجود ہیں، آقا کے سامنے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اٹھ کھڑا ہوا، عرض کیا رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، خشک سالی ہے، بارش نہیں ہوئی، فصلیں خشک ہو رہی ہیں، پینے کے لیے مویشی کو پانی نہیں ملتا، تو دعا فرمائیے کہ اللہ کریم باران رحمت عطا کرے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اللہم انزل علینا الغیث برحمتک وفضلک، اپنے لطف و کرم سے میرے معبود مدینے والوں کو بارش عطا کر۔ اللہ کریم نے فرمایا بیٹا بادلوں کے تر و تازہ قافلے لے جا مدینے کے آسمان پر، اور جا ذرا جلدی جا کر بارش ہونی چاہیے، ہاں بہت جلدی۔ عرض کیا اللہ میاں اس قدر جلدی کی تاکید کیوں؟ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور میرے پیار کا تقاضا ہے کہ وہ ہاتھ چہرہ انور پر نہ پھرنے پائیں کہ بارش کی بوندیں پہلے پہنچ جائیں۔ چنانچہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بغیر کسی تمہید کے بارش شروع ہو گئی، اور ابھی دعا جاری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بارش کی بوندیں آ گئی، اور داڑھی کے بالوں پر تسبیح کے دانوں کی طرح چلنے لگے بارش کی۔ حق تعالی نے یہ بھی فرما دیا کہ آج ہونے والی بارش تاحکم ثانی بند نہیں ہوگی، تاحکم ثانی۔ اللہ میاں کیا مطلب کہ سارا دن برستی رہے، ساری رات برستی رہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا نہ گھنٹوں کی بات ہے، نہ دنوں کی، نہ راتوں کی بات ہے، نہ ہفتوں کی بات یہ ہے کہ جو ہاتھ مانگنے کے لیے اٹھے تھے، جب تک وہی ہاتھ روکنے کی دعا کے لیے بلند نہ ہوں بارش بند نہیں ہوگی۔ چنانچہ بارش شروع ہوئی، دن کو بھی رات کو بھی، ہفتہ بھی، اتوار بھی، پیر بھی، منگل بھی، بدھ بھی، جمعرات بھی، پھر جمعہ۔ خطیب بھی آ گیا، مقتدی بھی، وہی صحابی یا کوئی اور اٹھ کے عرض کرتا ہے آقا اب تو چہار جانب چل تھل ہے، سمندر کا گمان ہونے لگا، اب تو مویشی باندھنے کے لیے ہمیں خشک جگہ نہیں ملتی۔ حضور علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہٹ کا نور پھیلا، آپ مسکرا دیے اور فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا
مدینے والے سیر ہو گئے، الہ العالمین نے بادل وہاں بھیج دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں دعا ختم ہوئی نا، ہم نے دیکھا تو مدینہ کا آسمان بادلوں سے خالی ہو چکا، ہمیں تو یوں محسوس ہوا جیسے اپنے ہاتھوں سے کائنات کے سردار نے رخصت کر دیا ہو بادلوں کے پاس۔ لاج رکھنے والی بات، لاج تو رکھ لوں گا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کہاں آئے گی اور کس حد تک آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور تیسرا ضابطہ یہ بتایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے یہ بھی فرش والے نہیں جانتے، صرف عرش والا ہی جانتا ہے، اس لیے کہ علام الغیوب کون ہے؟ بولو تو صحیح۔ اور چار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، فرش والے بھی جانتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے بس ہمیں محبت جو ہوئی، محبت کیوں؟ اس لیے جو اللہ کا حق ہے وہ فرش والوں پہ بھی تقسیم کر دیا، اس کا نام رکھا ہے عشق، محبت۔ اور میں اس کو کہا کرتا ہوں اعلیٰ درجے کی نفیس ترین حماقت۔ اب یہی نرم سے نرم الفاظ تو یہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی محبت میں بیوی کا مقام ماں کو دے دے یا ماں کا مقام بیوی کو دے دے تو یہ حماقت نہیں تو اور کیا؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کل کیا ہونے والا ہے یہ بھی میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، موت کہاں آئے گی، کوئی کہاں مرے گا، یہ بھی میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے تو بے شمار مشاہدے کیے کہ لندن سے ایک آدمی لاعلاج ہو کر گھر اس لیے لوٹا کہ باپ دادا کے قبرستان میں جا کے دفن ہوں، اب موت تو آ رہی ہے لیکن یہاں آ کر بالکل وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ اور ایک آدمی صحت مند یہاں سے گیا لندن، وہاں جا کر کرسی پہ بیٹھے بیٹھے رخصتی ہو گئی، جس کے اوپر یہ امید ہی نہیں تھی کہ مر جائے گا وہ چل بسا، اور جس پر یقین تھا کہ یہ مرنے والا ہے وہ ہنستا مسکراتا نظر آیا۔ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کریم نے فرمایا اس لیے میں یہ ضابطہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کل کے لیے جب کوئی آپ وعدہ کیا کرے تو انشاءاللہ ضرور کہا کیجئے۔ آپ بھی کہا کرتے ہیں شاور والوں، جیب خالی ہو اس وقت کہا کرتے ہیں یا جیب بھری ہو تو پھر بھی کہتے ہیں؟ سچی بات کہنا، جیب بھری ہوئی ہو نا تو یہ تو وہ بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس امتحان میں کامیاب۔ دولت اور کرسی ہر شخص نہیں پتا، سچ کہتا ہے، سوا ان کے جن پہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہو جائے کہ دولت ملے عاجزی بڑھتی جائے، تواضع بڑھتی جائے، رقت بڑھتی جائے، نگوساری میں اضافہ ہوتا جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ آزمایا جا رہا ہوں، کچھ دے کے بھی آزمایا جا رہا ہوں۔ وہ آزماتا ہے، کبھی دے کے کبھی لے کے، کبھی جیب بھر دیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ عاجزی سے شکر کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے، اور کبھی جیب خالی کر لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھ سے آ کے مانگتا ہے یا دوسروں کے دروازوں پہ جا کے آرزوئیں اور تمنائیں قائم کرتا ہے۔ دونوں صورتیں آزمائش۔ ہماری کمزوری یہ ہے، نفسانیت کا غلبہ یوں ہے کہ جیب خالی ہو تو پھر انشاءاللہ، اور اگر
وہ چودھری صاحب کا تو آپ نے سنا ہوگا نا حال، جو بھینس لینے جا رہا تھا، مولانا مسجد کے سمت میں کھڑے ہیں، گلی میں دیکھا چودھری صاحب بڑے تیز قدم اٹھائے چلے جا رہے ہیں۔ مولانا نے پوچھا بھائی کہاں جاتے ہیں؟ چودھری صاحب نے کہا مولانا دودھ لسی کی مکھن کی کمی ہے، بچے پریشان ہیں، بھینس لینے جا رہا ہے۔ مولانا نے پوچھا کب تک واپسی ہوگی؟ چودھری صاحب نے کہا بس ابھی شام سے پہلے آ جاؤں گا۔ مولانا نے کہا انشاءاللہ تو کہہ دو۔ چودھری صاحب کہنے لگے یہ تو آپ کا کام ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ الحمدللہ، یہ تو آپ کہتے رہتے ہیں، پیسے میرے اپنے ہیں مولانا، کسی سے میں نے قرضہ نہیں لیا۔ بھینس 3000 کی آئے گی تو میں 5000 لے کر جا رہا ہوں۔ اب یہاں کوئی انشاءاللہ کی ضرورت ہے؟ ہم مولانا نے کہا دامن یار خدا ڈھانپ لے پردہ تیرا، مرضی تیری۔ چودھری صاحب چلے گئے، جا کے پشاور سے یوں ہی سمجھ لیجئے کہ بھینس لی۔ بھینس لے کر آ رہے تھے، راستے میں یار لوگ مل گئے، عوام کے سچے خادم۔ انہوں نے بھینس بھی لے لی اور جیب میں جو بقایا تھا وہ بھی وصول کر۔ چودھری صاحب کو رسی کے ساتھ ایک درخت کے تنے کے ساتھ باندھ دیا کہ کہیں بھاگ کے مخبری نہ کر دے، ہم مکڑ نہ لیے جائیں۔ چودھری صاحب کو باندھ کے رکھ دیا اور چلے گئے۔ اب اسی راستے پر کوئی اور آدمی گزرا تو چودھری صاحب جو بندھے پڑے تھے انہوں نے کہا انشاءاللہ۔ اس آدمی نے دیکھا کہ یہ بیٹو کا انشاءاللہ یہاں کیسے آ گئے کہ بھائی میری رسیاں کھول دو، بندھا پڑا ہوں۔ وہ آیا اور رسیاں کھول دی، چودھری صاحب بھاگے۔ گاؤں میں آئے، مولانا پھر ہوئی مسجد میں، مولانا تو مسجد سے نکل کے کہاں جائیں بیچارے، ٹہل رہے تھے۔ دیکھا چودھری صاحب کے چہرے پہ 12:00 ہو رہے ہیں، اجڑا ہوا پیران۔ مولانا نے پوچھا چودھری صاحب بھینس؟ چودھری صاحب نے کہا جی وہ تو چور لے گئے انشاءاللہ۔ بہت اچھی بھینس، راستے میں چور مل گئے، انہوں نے لے لی ہے انشاءاللہ۔ جیب سے کچھ پیسے تھے وہ بھی نکال لیے انشاءاللہ۔ پھر مجھے باندھ دیا ایک درخت کے ساتھ انشاءاللہ۔ یہ تو اللہ بھلا کرے، ایک آدمی وہاں سے گزرا تو اس نے میری رسیاں کھولی انشاءاللہ، اور میں تھاگم تھاگ دشتم کشتم یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں انشاءاللہ۔ مولانا نے فرمایا اب تسبیح لے کر ساری زندگی بھی پڑھتے رہو نا تو نہ بھینس واپس آئے گی، نہ پیسے واپس آئیں گے، اور نہ جو جوارش پاپوش تجھے حاصل ہوئی ہے اس کا اضافہ ہو۔ وقت پر ایک قطرہ کافی، ابر خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت اب برسا تو ہے کس کا۔ اگر اس وقت ایک مرتبہ کہنے کا انشاءاللہ تو تیری آبرو، تیرا مال، تیرا مستقبل سب کچھ خدا اپنی ذمہ داری میں لے لیتا۔ اس وقت تو نے روپوں پر بھروسہ کیا، تکبر کیا، تو خدا نے بھی تجھے تیرے حوالے کر یہ جواب دے۔ جی دوستو، ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے، اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔